فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ ہی منظر دیکھتے کہ بہت سارے لوگ آ کے سید الموجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم سیکھتے، سوال کرتے. ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ سیدھے سادے بھی اور بڑے پڑھے لکھے بھی، سردار بھی، بدو بھی، اور بڑے قبائلی قسم کے جو ہے سفیر بھی دوسرے ملکوں کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوسروں کو تعلیم دی کہ کلم الناس، کے لوگوں سے اس طرح گفتگو کرو کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، ان کی سمجھ کے مطابق ہو. اپنی سمجھ اپنے علم کے مطابق بات نہ کرو. مثال کے طور پر آج صبح مجلس تھی، گاؤں کی عورتیں آئیں جنہوں بہت ساری کبھی اسکول ہی نہیں گئی، نہ انہوں نے قرآن ہی شاید پڑھا ہو، بس عقیدت کی بنا پہ بیان سننے، چلو بے رمضان شریف ہے وہ آ گئیں. تو اب ان کے سامنے ان کو تو اردو بھی پوری طریقے سے نہیں آتی، تو اب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا علمی اور یہ اور جو عام مثلا کالجوں یونیورسٹی یا مدرسوں میں ہوتی ہیں، تو وہ تو سمجھ لے کہ وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آنی، بلکہ جن کو سمجھ آتی ہے زبان والے، میرا تو یہ تجربہ ہے، ان کو بھی نہیں آتی سمجھ، بہت کم سمجھ آتی ہے. تو ان کے سامنے جیسے ہمارے لوگوں کی یہ عادت بنی ہوئی ہے ذہنی غلامی، کہ وہ انہوں نے اپنی زبان اردو خراب کر دی. اردو میں وہ انگریزی اپنے کے لفظ بولی جاتے ہیں. وہ اب نہ وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا کہ نہ ہی وہ انگریزی ہے، نہ ہی وہ اردو ہے، نہ ہی وہ پنجابی ہے. ایک دو لفظ اردو کے کر، ایک دو لفظ انگلش کے. تو یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، یہ بلندی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ تنزلی کی، بندے کے ذہن کے چھوٹا ہونے کی نشانی ہے. بہت ساری قومیں آپ دیکھیں گے، چائنیز ہیں، اچھا بدھ ہیں، ہندی بولنے والے ہیں، برازیلین بولنے والے ہیں، وہ اپنی زبانوں کو کسی زبان سے کوئی بندہ مکس نہیں کرتا. ایسے ہمارے ہاں وہ جو بندے بعض سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ وہی کیوں سمجھ دوسروں آنی ہی کوئی نہیں، جب وہ دوسری زبان بولیں گے، لفظ زبانیں اگر کہو انگریزی پھر بول لو تو وہ بھی نہیں بول سکتے، وہ بھی دو لفظوں بعد ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے؟ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ اردو بھی زیادہ بولتے ہیں آپ بھی. میں کہا وہاں ہمارے ہاں تو ہم ادھر ہی رہے شروع سے، ہماری تو ادھر انگریزی ہی بولی جاتی ہے، بیان جب مجبوری ہوتی ہے. لیکن یہاں کیوں ہم انگریزی بولیں؟ یہاں اردو والے، یہاں اردو سے پنجابی کی طرف تو جانا چاہیے، اردو سے انگریزی کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو وہ پھر یعنی بندوں کا ذہن بنا ہوا ہے اس طرح جو ہے وہ، اور پھر وہ اپنی زبان بھی خراب کریں گے، ذہن بھی خراب کریں گے. تو جو بھی بولنا ہے صحیح بولو. آپ قرآن مجید عربی، اللہ پاک نے فرمایا عربی مبین میں نازل کیا، تو وہ عربی ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان دی، اور آپ نے دوسروں کو بھی یہی حکم دیا کہ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق بات کیا کرو، لوگوں کے ذہن و عقل کے سمجھ کے مطابق بات کریں، اپنی سمجھ اور علم کے مطابق بات نہ کریں. تو جس طرح میں عرض کہا تھا گاؤں والی جو، اب ان کو بندہ اگر اس طرح کی باتیں کرے گا جس طرح وہ عام خطبہ اور کرتے ہیں تقریروں میں، تو ان کو تو کوئی پیڑ پلے ان کے نہیں پہنا. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ تھوڑا اونچا کر، تھوڑی آواز بھی بحث بھی کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ آتے باتیں پوچھنے کے لیے، تو آپ ہر ایک کو اپنے اس کے ذہن کے مطابق جواب دیتے. کوئی یہ نہ کہتا جو مجھے سمجھ نہیں آئی. ہمارے ہاں پورا مسئلہ ہی ہے، سمجھ نہ سننے والا سمجھ رہا ہے، نہ کہنے والا وہ صحیح طریقے سے صاف کہہ رہا ہے. آدھی بات کی، آدھی کھا گئے،
اور مفروضے قائم کر لیے، اگلے نے سمجھ لیا ہوگا جی اس کو پتہ چل گیا ہو گیا، انہوں سمجھ آ گئی ہونی ہو، تو بس وہ آگے جو ہے وہ اس کو پھر نہیں آتی، بلکہ 2-3 دفعہ کہیں تو تب پھر جو ہے صحیح سمجھ آتی ہے۔ خیر ایک دفعہ فرماتے صحابہ کرام کہ ایک مسافر آیا، بڑا سفید لباس تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے وہ بیٹھ کے، بڑا ہی خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس، آپ نے گھٹنوں کے سامنے بیٹھ کے گھٹنے ملا کے اور انہوں نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان، یعنی ایمان کا مطلب ہوتا ہے تعلق، فرمایا اللہ سے تعلق ہونا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو معبود اور کسی کو معبود نہ مان، رد کر دینا، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ وملائکتی، فرشتوں پر ایمان لانا اور شیاطین کو رد کر دینا، کیونکہ 2 مخلوقیں ہیں غیب میں، فرشتے اور شیاطین۔ فرشتوں سے تعلق پیدا کرنا وہ ہم کر ہی نہیں رہے، نبی علیہ السلام نے کئی وظیفے کئی عمل بتائے، وہ نہیں کر رہے، الٹے پٹھے پاسے، یعنی چلے جنوں کو قابو کرنے کے لیے آپ وہ خود قابو جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے ہی شیطان نے قابو کیا ہوا ہے، جو پٹھا کم جو ہوتے وہ شیطان ہی، مطلب یعنی اسی کے وسوسے، اور تو پہلے ہی وہ لگائے ہوئے ہیں بندوں کو، اور پھر یہ اور کرتے ہیں، وہ اور زیادہ قابو کر لیتے ہیں، پھر یہ دوسروں۔ تو یہ کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں سے تعلق پیدا کریں، ان کے ساتھ دوستی لگائیں، وہ جو پہلے ہی آپ کے دوست ہیں ایمان والوں کے، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں، نہ حیا ہے ان سے، نہ کوئی پتہ ہے، اے جی جن آ گیا تو جن چلا گیا، تو پھر رہے ہیں جن۔ وہ ملائکہ و کتبہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جو آسمان سے کتابیں بھیجی ہیں ان میں ہدایت رہنمائی، ان پر ایمان رکھنا۔ یہ جو دنیا داری کے فلسفے، جو لوگ بھی اپنے طریقہ زندگی، دہریے بھی اپنا طریقہ زندگی لے کے آئے ہیں، ہندو اپنا طریقہ زندگی، نہیں، ہم وہ انبیاء کے دین پر ایمان رکھتے ہیں جو اسلام ہے، اور اب وہ کتاب قرآن ہے جو سب کا خلاصہ جس میں موجود ہے۔ تو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، فلاں فلسفی نے یہ لکھا، فلاں اسکالر نے یہ لکھا، تو اگر اس کو اللہ کے علم سے نہیں ملا تو وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ بھائی ان کتابوں سے، یعنی جو اللہ پاک نازل فرمائے ان میں ہدایت ہے، اور اب سب یا گم ہو گئی یا بدل گئی، اب قرآن مجید ہے، اس میں سب کچھ جو پہلے تھا کتابوں میں تھا وہ سارا اس میں آ گیا۔ تو اس سے ہدایت رہنمائی لینا، دوسری کتابوں کو اس کے مقابلے میں نہ لے کے آنا، نہ ہی ان کو وہی فلسفے، یہ بھی ہمارے بندوں کو بعض شو، ہم فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ، تو اگر وہ قرآن مجید کے مطابق اچھی بات ہے، نہیں تو وہ بندہ بھٹکے گا۔ والیوم الآخر، وآمنت بالملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ رسولوں پر ایمان، ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنا جو اللہ نے ماڈل بنا کے بھیجے، آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب حضور علیہ السلام کی زندگی میں تمام انبیاء کی سیرت آ گئی، ایسے سمجھ، وہ خاتم النبیین ہیں، ان ہر چیز ان کے آ گئی۔ تو یہ بھائی ان سے زندگی گزارنے کا یا ان کی لیڈرشپ کے پیچھے چلنا، نہ کہ دنیا کے لیڈروں کے پیچھے، دنیا کے ضرورت مند ضرورت کی بنا پہ لگ گئے ہیں، وہ ان کو اپنے لالچ ہے، کوئی سیاست میں آیا ہوا ہے اپنے ووٹ بنانے، کوئی جو ہے وہ اپنی واہ واہ بنانے۔ انبیاء نے یہ کام نہیں کیا، وہ صرف لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے ان کو سکھاتے تھے، ان میں رہتے تھے، ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، صحیح مانو۔ دوسرے جو ہے ان کو اپنے لالچ ہوتے ہیں، پہلے وہ ان کا پیٹ پورا بھرے گا تو پھر آپ کے خود کو کچھ دیں گے، اور وہ ہستیاں تھیں کہ اپنے خالی رکھ کے دوسروں کے پیٹوں کے اندر، یعنی ان کو دینا، یہ چیز۔ والیوم الآخر، اور ایمان آخرت کی، کیا مطلب کہ دنیا پر ایمان نہ رکھو، دنیا ختم ہو رہی ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، ایمان آخرت پر جو باقی رہنے والی ہے اس سے تعلق مضبوط ہو، اس سے بنا۔
اب ایسے گھر ہم جاتے ہیں کئی دفعہ، بندے گھر بنا لیا ہے، بوڑھا بوڑھی عورت رہ رہی ہے، پیسے بھی ہے، کھانے، بندہ کوئی نہیں رہنے والے۔ بعض لوگوں نے گھر بنا لیے محنت کر کے 40-50 سال، لیکن اس میں بندہ کوئی نہیں رہنے والا، پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے، کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب وہ ایک بندہ یا دو بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے، بس کیا کریں گے؟ وہ سونے کا بھی بنا ہو تو وہ کیا کریں گے؟ بندہ ہی کوئی نہیں، رونق ہی کوئی نہیں، کوئی آنا نہیں جانا، سب اپنے اپنے، کوئی مر گئے ہیں، کوئی مرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے ہی ایسی ہی دنیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان رکھنا کہ وہ باقی ہے، یہ فانی ہے، اس کو استعمال کرو، فائدہ اٹھاؤ، جتنا وقت ہو فائدہ ہو۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اللہ کا پلان ہے، منصوبہ ہے، اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی پہنچ سے، قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں جاتی، اس کا جو اس نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس کے منصوبے کے ساتھ اگر آپ کا بھی ارادہ، آپ کی نیت، آپ کا عمل بھی میچ کر گیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس کے منصوبے کے سے ٹکرایا تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر، کہ اللہ نے مقدر کی ہوئی ہے چیزیں کہ حق اور والے کامیاب ہوں گے اور باطل والے ناکام ہوں گے۔ اب اگر آپ نے اچھائی اور حق پر رستہ اپنا اختیار کیا تو آپ اللہ کے پلان کے مطابق کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ اللہ کا پلان، منصوبہ جو ہے، اللہ کی طاقت، وہ آپ کو فیل کر دے گا، آپ پھر جیت نہیں سکتے۔ سمجھیں اللہ پاک نے بھی ایک پلان، منصوبہ بنایا، آپ بھی چلتے ہیں، اگر آپ اس کے کہنے کے مطابق چلیں گے تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو پھر جو ہے وہ اللہ کا پلان ہی کامیاب ہونا ہے، بندے کا کیسے ہوگا؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر تقدیر پر ایمان بندے کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ میں اللہ کے پلان کے مطابق چلوں گا تو میری کامیابی ملے گی، نہیں چلوں گا تو ناکامی ملے گی، جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو۔ خیر ایمان۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی ستون کیا ہیں؟ تو آپ نے پھر بتایا کہ شہادتین کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقصد زندگی ٹھیک ہو۔ شہادت کیا بتاتی ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ نماز اس کی ٹریننگ ہے، پھر روزہ اس کی ٹریننگ ہے، پھر زکوٰۃ اس کی ٹریننگ ہے، پھر حج اس کی ٹریننگ، یہ 5 ستون بن جاتے ہیں۔ تیسرا سوال جبریل علیہ السلام نے کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو عبادت کس طرح کرتے، اس طرح عبادت کرو۔ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے، جس طرح کی عبادت کرتے، اس طرح اب بھی کرو، نہیں تو اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، نتیجہ ایک ہی ہوگا دونوں کا۔ اب جتنی اسلام کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، عقیدے پر ہزاروں لاکھوں صفحات لکھے ہوئے ہیں، اور نماز پر موٹی موٹی کتابیں ہیں، اسلام کی تعلیمات پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، اور جو تیسری چیز ہے احسان، اس پر بہت کم کتابیں ہیں۔ آپ بتائیں کون سی کتاب پڑھی ہے آپ نے جس کا نام تھا احسان؟ اکا دکا ہوگی، کوئی 100 150 500 صفحہ۔ تو دوسرا 3 دین کے شعبے، ایمان، اسلام اور احسان، ایمان اسلام پر کتابیں ہی کتابیں، کتابیں ہی کتابیں، کتابیں ہی کتابیں، تقریریں ہی تقریریں۔ تو اسی طرح یہ بھی شعبہ تھا اس دین کا، اور بڑا اہم شعبہ تھا، اس پر جو ہے وہ اتنی توجہ نہیں، نہ ہماری نہ لکھنے والوں کی۔ تصوف جو ہے وہ اور چیز ہے، وہ احسان اس کا حصہ ہے۔ تصوف تو ایک صفائی کا کام ہے، تزکیہ کا کام ہے، یہ احسان اور چیز ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا احسان عمل کا نام نہیں ہے، احسان ایک کیفیت کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ تصوف بیان ہو گیا، احسان نہیں، یہاں تصوف نہیں ہے۔
تصوف میں تزکیہ آتا ہے، اس کی شرائط آتی ہیں ساری، وہ اور علم ہے، وہ تو سارا ایمان اسلام ان تینوں کو ملائیں تو وہ تصوف بن جاتا ہے۔ جب تینوں کو مل جائیں تو پھر وہ تصوف بنتا ہے۔ ایک ایک یہ اس کے سامنے جز ہے چھوٹے چھوٹے۔ اسلام ہے ہی سب، اسلام سب پورا دین ہی، تو یہ احسان اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ عمل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سوچ دے رہے ہیں کہ عبادت اس طرح کرنا کہ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو کس طرح کی عبادت کر، یہ اب ایک سوچ ہے، نہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہے، یہ بھی سوچ۔ تو یہ ہم آج کل جو ہے اس کے بارے میں کور کر رہے ہیں، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 9 درجے بتائے۔ بچوں آپ کل ادھر ہی تھے نا، وہ پہلا درجہ کیا تھا احسان کا؟ کون بتائے گا؟ پہلے تسبیح کی مثال دی تھی نا، یاد ہے کسی کو؟ جی ہاں آپ فرمائیں۔ ہاں جی بالکل صحیح کیا، یہ دیکھیں نا پہلا درجہ سوکھا۔ اب یہ پریزنٹیشن دیکھیں، پھر دہراتے ہیں، دیکھیں نا دہرانے کا فائدہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں اے سانو تو پتہ ہے، اسی تو کل سنیا، کہ سنیا تسی بھائی پتہ ہی کوئی، ایک بندے تو سوا دوسرے کو کوئی پتہ نہیں۔ ہوں تو اتنے حافظے کمزور، تو اے بھی نہیں پتہ نفت کل سحری کے کھادا ہے کہ پتہ ہے، یاد ہے، وہ یاد ہو ادھر۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت، حسن، جہاں سے لفظ نکلا ہوا نا حسن، فلاں میں بہت حسن پایا جاتا ہے، حسناً اچھا۔ تو حسن، امام حسین کا نام بھی اسی سے ہے، امام حسن کا نام بھی اسی سے ہے۔ حسین، امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام، تو یہ وہیں سے نکلا احسان، کہ اللہ سے خوبصورت تعلق۔ کیا تعلق تو بندوں کا ہوتا ہے، لیکن بعضوں کا جو ہے وہ ڈنڈے والا تعلق ہے، ڈر والا، اللہ مارے گا، اللہ پاک دوزخ میں پھینکے، وہ غلاموں والا تعلق، وہ خوبصورت تعلق نہیں۔ بعضوں کا لالچ والا تعلق ہے، اللہ پاک ہمیں پیسے دے گا، ہمیں جنت دے گا، یہ بھی تعلق اچھا ہے یعنی، لیکن یہ خوبصورت نہیں ہے وہ اس طرح کا۔ ایک ہے اللہ سے محبت کا تعلق، اللہ سے اللہ کے لیے، وہ ہے خوبصورت تعلق۔ تو تعلق سارے اچھے ہیں، لیکن کوئی تعلق یہاں خوبصورت کا بیان ہو رہا ہے، بے خوبصورت تعلق، اچھا، بہت اچھا، اور جس کا اللہ سے تعلق اچھا ہو گیا، اللہ پاک کا بھی اس کے ساتھ اچھا تعلق ہوگا۔ اور جس کے دوست اتنا ہستی دوست بن گئی، چھوٹا موٹا کہتے فلاں میرا دوست ہے، فلاں وکیل میرا دوست ہے، فلاں تھانے دار میرا دوست ہے، فلاں لڑکا میرا دوست ہے، فلاں ایم پی میرا دوست، بندے سمجھتے ہیں ہمیں یہ بچائے گا، حالانکہ وہ تو بیچارہ خود بھی سانس نہیں لے سکتا، خود بھی محتاج ہے، کیا اس نے بچانا ہے؟ وہی مدد کر سکتا ہے وہ جو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہے گا تو وہ ہوگی، نہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتا، سانس ہی نہیں لے سکتا بندہ۔ تو خوبصورت تعلق جو ہے، تو یہ اللہ سے بھی خوبصورت تعلق، بندوں سے بھی خوبصورت تعلق۔ ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بہت ہی پیارے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اور بہت ہی نبی علیہ السلام کو ان کی طبیعت پسند تھی۔ ان کا ایک باغ تھا بہت ہی خوبصورت، کیا تھا؟ خوبصورت باغ تھا، کھجوریں تھی اس میں لگی ہوئی، اس میں پانی تھا، اس میں کنواں تھا۔ یہ خوبصورت اللہ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، باغ بڑا خوبصورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے باغ میں تشریف لے جاتے، سیر کے لیے، بیٹھنے کے لیے، آپ کو پسند تھا قدرتی مناظر، باغات، نہریں۔
تو وہاں بیٹھنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے، وہاں پانی بھی آپ نوش فرماتے، کھجوریں بھی کھاتے اور اس کے سائے تلے بیٹھتے۔ وہ باغ کی بڑی خوش قسمتی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بڑی خوش قسمتی، بہت بڑا باغ تھا۔ اسے کہتے ایسا باغ کاش ہمارا ہو۔ آج جو آیت ایک امام صاحب نے پڑھی ہے جہاں سے چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چھٹا پارہ جتوں شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ جدوں یہ آیت اتری کہ تم نیکی کو تم پا نہیں سکتے، نیک بن نہیں سکتے تم جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کرو۔ کیا ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ جو چیز ہمیں ویسے ہی نہیں چاہیے ہوتی، وہ بھی اچھی بات ہے، مثلا کپڑا ویسے ہی جو وہ خرچ کر دو، جوتے، ایسی چیزیں، وہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر بندہ اونچا درجہ اور صحیح اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ پاک فرما رہا ہے لیکن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دو، جو تمہیں اچھی لگتی ہے، جو تمہیں اچھی لگتی ہے، پیاری دل میں لگتی ہے، وہ اللہ کو دو گے، اللہ کے لیے دو گے تو تمہیں جو ہے اللہ مل جائے گا، نیکی مل جائے گی، اللہ کا قرب ملے گا۔ اب یہ آیت اتری تو انہوں نے سوچا، حضرت ابو طلحہ انصاری نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوچا کہ مجھے کیا پسند ہے سب سے۔ انہوں نے سوچا دنیا میں یہ باغ جو ہے، سارے مدینے والے اس باغ کی تعریف کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، مہنگا بھی بہت ہے، اچھا بھی بہت ہے، پھل بھی بہت آتا ہے، ہر سال یہاں سے پھل آتا ہے، انکم ہے، پیسے آتے ہیں، یعنی خوبصورتی بھی، پیسے بھی، دولت بھی، عزت بھی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ نبی علیہ السلام بھی اس باغ میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ باغ ان کو بہت پسند ہو، دل میں آئی بات کہ باغ پسند ہے۔ اب وہ لوگ تھے سنتے تھے وہ عمل کرنا ہے، ہم سنتے ہیں بس سننے کے لیے یا رکھنے کے لیے، دوسروں کو سنانے کے لیے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے، آپ نے ہمیں پڑھ کے سنائی ہے اور میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ باغ مجھے تو سب سے یہ باغ پسند ہے، میں وہ اب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، آپ جس طرح چاہیں استعمال کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، آپ اللہ پاک کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کے لیے دینا چاہتے ہو، اللہ پاک کو خوش کرنا چاہتے ہو، یہ باغ رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ وہ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم وہاں تو نہیں کرنا چاہے کہ اور دوسروں پر صدقہ دے دیں گے، جو ادھر ادھر کے بندے ہیں ان کو دینا آسان ہے، لوگ افطاریاں کرا رہے ہیں باہر، تو رشتہ داروں کو کوئی افطاری نہیں کرا رہے، ان کے ساتھ دشمنیاں ہیں، ان کا جو کھانا ہے وہ بھی چھین رہے ہیں، اور دوسروں کی جو ہے سیاریاں اور افطاریاں اور اپنوں سے جو ہے دشمنیاں، اور یہ جو بندے جو اس طرح کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھیں نا سبق دیا ان کو کہ اگر اللہ کو دینا چاہتے ہو تو اب یہ غریبوں مسکینوں پر بعد کی بات ہے، رشتہ داروں پر تقسیم کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ حکم دیتے ہیں اسی طرح آپ کر لیں۔ پھر آپ نے ان کے رشتہ داروں کو، جس میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، سب پر جو ہے وہ باغ تقسیم کر دیا۔ اب یہ کتنا بڑا سبق ملا، یہ ہے خوبصورتی، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کہ اللہ پاک، انہوں نے تو میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام ہمیں اللہ کو دینا چاہتے ہو تو پھر یہ ہوا اللہ کو پسند ہے کہ تم پہلے رشتہ داروں کو دو، اور ہم جو ہیں وہ نہیں دینا چاہتے ان کو، ہم دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے ان کو دینے سے، چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، کچھ نہ کچھ دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے اس بندے پر
جو ایسے کرے. تو یہ دیکھیں نا خوبصورت تعلق. انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں میں آپ کو میرا پروگرام رہ گیا میں کسی اور کو دے دوں گا یا نہیں. یہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی. کوئی جھک جانا بھائی جو آپ کو دل چاہتا ہے یا نہیں. واہ آپ کا ہو سکتا ہے دل چاہتا ہو ان کو باغ کیا ان کو جو ہے کاٹنا چاہیے, ان کو مارنا چاہیے, ان کو محروم کرنا چاہیے. وہ ایسی زیادتیاں کرتے ہیں لوگ بعض. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ خوبصورت تعلق جو ہے اللہ سے جب ہو جائے تو پھر بندے پر اس طرح کی چیزیں مشکل چیزیں کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. نہ ہو تو بندہ سوچتا ہے ہر ایک ہی کہانی ہے. میں نے تو یہی تجربہ ہے, بہت تو تجربہ کیا میں یعنی قرآن حدیث سے جتنے لوگوں کی کہانی سن لو ایک ہی کہانی. فلانیاں نے میرے نال زیادتی کی تھی میں بڑا مظلوم ہاں, دوجے بڑے ظالم نے حاسد نے غلط نے شیطانیاں کر دینے بہت شرارتاں کر دینے میرے نال بڑیاں زیادتیاں ہوئیاں نے میں انہاں نال بڑیاں نیکیاں کیتا انہاں ایک نیکی دا جواب نہ دیتا ہمیشہ منوں نقصان پہنچایا میں مظلوم ہاں میں نیک ہاں دوجے سارے میرے نال زیادتیاں کر دینے. ہی کہانی ہے آگے مختلف رنگ اس کے ہوتے ہیں لیکن کہانا قصہ یہی ہوتا ہے دوسرے زیادتی والے ہیں میرے پر زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو ان کو میں کہتا ہوں بس ہم بات ہی ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ آپ پر زیادتی ہوئی میں بھی 100% متفق آپ کے ساتھ. تو اب آپ کو تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہانیاں سنانے کی. میں جو آپ کے ساتھ متفق ہو گیا ہم یہاں سے آگے کی کہانی شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پھر قصہ شروع کیا. فرمایا جو تم سے زیادتی کرے اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ بھلائی کرو. میں تو یہاں کی کہانی شروع کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام یہ فرما ہی نہیں رہے تم پر زیادتی نہیں ہوئی, وہ فرمانے تم پر ہوئی ہے لیکن یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ وہ ختم کر کے تم الٹا ان کے ساتھ بھلائی کرو. یہ ہے دین کی تعلیم, یہ ہے جنتی اخلاق, یہ ہے نبی علیہ السلام. آپ پھر بات نہیں جی انہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں انہوں نے بہت آپ تھوڑی بتا رہے میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ کی ہوگی. بات وہی ہے سب کی ایک ہی کہانی ہے. آج حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان ہوا وہ بھی آپ نے آج یہ کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی یعنی ایک کو کوئی درجہ دے دیا ایک کو کوئی نعمت دے دی, ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی بس وہ اسی ضد میں کہ انہوں کیوں اے مل گئے اس کو یہ کیوں اس کی قربانی کیوں میں اس کو چھوڑنا نہیں یہ کرنا. حسد پیدا ہو گیا حسد اور حرص یہ ساری. تو آج تک وہ بندہ وہ گناہگار ہو رہا ہے. قابیل اتنی بڑی انہوں نے وہ بدلہ بھی لے سکتے روک بھی انہوں نے کہا میں نہیں روکوں گا تاکہ میں تمہارا گناہ اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتا میرا بھی آپ تم ہی لے جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا مارنا ہے تو مار لو. تو وہ تو جنتوں میں ہے کتنے 1000 سال ہو گئے اور وہ جو ہے جب بات یہ ہے حسد وہی اس کو یہ کیوں مل گیا وہ کیوں مل وہ اللہ پاک دینے والا ہوتا ہے. تو احسان جب بندے میں آ جاتا ہے نا احسان یعنی خوبصورت تعلق اللہ سے اللہ کے حضوری پھر وہ بندہ یہ چیزیں نہیں اس طرح سوچتا پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے بس مجھے وہی پسند میں نے وہی کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو. پھر وہ جب ایسا کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو نوازنا شروع کر دیتا ہے. اللہ پاک کرم کے دروازے آسمانوں کے رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ اپنے خزانوں سے اس کو دینا شروع کر دیتا ہے. کیوں کہ وہ یہ احسان والا اور خوبصورت تعلق جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھی دیکھیں نا یہ کتنا بڑا خوبصورت بات ہے کہ لوگ آپ کو گالی دے رہے ہیں اور آپ ان کو دعا دے رہے ہیں. لوگ آپ کا نقصان کرنے میں راضی ہیں آپ ان کا نفع کرنے کا سوچ رہے ہیں. یہ بات کرنا تو آسان ہے یہاں ناراضگی فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا فلاں نے یہ کر دیا چھوٹی موٹی باتوں پہ کئی مہینے سال بھی بولتے نہیں رشتے ختم کر دیتے ہیں غیر وجہ کے. فلاں نے ہمیں پوچھا نہیں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا.
تو وہ عرض کر رہا تھا کہ کل بھی بتایا تھا کہ عبادت کا مغز کیا ہے. یہ دیکھیں نا اسکرین پہ لکھا ہوا ہے, پڑھ کے بھی تو کو نہیں پتہ لگ رہا ہے, کدو سمجھ آنی تمہیں. عبادت کا مغز کیا ہے اور حضوری کیا ہے؟ آپ بتاؤ بیٹا, حضوری کیا ہے؟ ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, شاباش. اور بتائے کوئی؟ ہاں تو شاباش, بہت اچھا. ہاں تو حضوری ہے, حاضری نہیں لگتی تھوڑی روز حاضری استاذ لانا حاضر ہو, کہتے ہو ہاں جی لبیک میں حاضر. حاضر سے ہی حضوری نکلی, حضوری حاضر. یہ حضرت جو لفظ ہے, کہتے ہیں حضرت علی, حضرت فلاں, یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ حضوری کی وجہ سے. حضرت بھائی یہ لوگ اللہ کی حضوری میں رہنے والے ہیں, ایک یہ بھی مطلب ہے, یہ اللہ کی حضوری میں رہنے والے لوگ ہیں. اس لیے یہ بڑا اچھا لقب ہے, حضرت علی, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت داتا گنج بخش وغیرہ وغیرہ جن کے نام لگاتے ہیں, بھائی یہ حضوری والے, اللہ کی حضوری میں رہنے والے لوگ ہیں. ان کے ناموں سے پتہ چلتا ہے یہ. اب دیکھیں آگے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مثال دی کہ تسبیح کا دھاگا اللہ کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے, اور ہر ایک دانہ عبادت کے مختلف درجات کو, اعمال کو ظاہر کرتا ہے. دھاگا تمام عبادات کا مرکز ہے, ان میں تعلق قائم رکھتا ہے, اور یہ دھاگا اللہ عز و جل کی حضوری ہے. جیسے تسبیح ہوتی ہے یا ہار ہوتا ہے, تو وہ دھاگا جو درمیان میں ہے وہ حضوری ہے, اور جو دانے ہیں وہ عبادات ہیں. تو یہ جتنی اعلیٰ قسم کی ہوں گی اتنی ہی مضبوط ہوگی. پھر فرمایا کہ اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے, اب دیکھیں دھاگا ٹوٹ گیا ہے, تو وہ سارے دانے بکھر جائیں گے, یعنی بندے کی عبادت بے مقصد بے روح ہو جاتی ہے, اس میں فائدہ ہی نہیں رہتا, اس میں وہ اللہ کا قرب ہی نہیں رہتا. جب اللہ کی یاد ہی بیچ میں سے نکل گئی, حضوری ہی نکل گئی, اس کو پتہ ہی نہیں, جس کی یہ ایسی ہے کہ یہ عبادت کس کی کر کے ہے, اگے شاہی کوئی نہیں, یہ کس کی عبادت کر کے ہے, اگے کوئی ذات ہی کوئی نہیں. ذات نے تو تھی لیکن اس کے ذہن میں نہیں, تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے لا شیء کی کسی کی عبادت ہی نہیں کر کے آیا, وہ آیا ہے کہ ملاقات کر کے نہیں آیا. آپ کو والدین یا کوئی استاذ بھیجتا ہے, بھائی کھاریاں میں جاؤ, فلاں دکان ہے, اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوگا, تو اس سے ملاقات کر کے آنا. آپ یہاں سے جاتے ہیں, رکشہ لیتے ہیں یا ٹانگا لیتے ہیں, جو بھی ادھر جاتے ہیں کھاریاں, اس دکان پر بھی جاتے ہیں, دکان میں پھر چڑ کے واپس آ جاتے ہیں. وہ جس بندے سے ملاقات کرنی تھی نہ ملاقات ہوئی, نہ کی نہ بات, تو واپس آئیں گے تو وہ کیا پوچھے گا بندہ جس نے بھیجا ہے, بھئی آپ کا سفر اچھا ہو گیا. پھر ہاں وہ پوچھتا ہے کدھر گئے, کہ میں کھاریاں گیا تھا جی, بھیجا تھا تمہیں دیا, اور کیا کیا ہے, بوتل پی ہے, اور کیا کیا ہے, پاپڑ کھایا ہے, وہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ بندے سے بھی ملاقات ہوئی؟ نہیں ادھر تو میرا خیال ہی نہیں گیا. پھر ٹر کے آ گیا پیسے لا کے, تو وہ کیا پھر بولے گا, وہ کہے گا سارا سفر تم نے ضائع کر دیا, پیسے ضائع کر دیے. تو عبادت تو ایک سفر ہے. 20 تراویاں پڑھیاں نے, 20 میل اسی سفر کیتا ہے, تو جس دن ملاقات وہ ملاقات ہی نہیں ہوئی رب نال, تو پھر صرف کھڑے ہی ہوئے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, ربا قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر, وہ سارے عبادت گزار کھڑے ہو کے باتیں کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے کو صرف جو ہے تھکاوٹ تے جگراتا, بس یہی ملتا ہے, رب تعالیٰ نہیں ملتا. تو وہ ہے بڑا آسان. اللہ تو ہمارے ساتھ پہلے ہی ہے, ہم نے صرف خیال ہی کرنا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے, بس وہ تعلق جڑ جاتا ہے. اتنے آسان ہے, عمل کی بھی ضرورت نہیں. تو کل ہم نے پہلے درجہ جو ہے حضوری کا, یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. لیکن حضرت علی نے کیا فرمایا کہ یہ 3 سوچیں نہیں صرف لے کے آنی,
ان پر اتنی توجہ کرو کہ تمہارے اندر اس احساس کو پختہ کرے یا پیدا ہو کہ اللہ سن رہا ہے، اور یہ احساس پیدا کہ مجھے ہر لمحہ سنا جا رہا ہے، آپ پر کوئی اثر بھی نظر آئے اس کا. صرف یہ نہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، کہ کام میری وہی پٹھے نے، تو کیا فائدہ پھر وہ سوچن دا. یعنی اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ میرے عمل میں بھی احساس پیدا ہو جائے، تبدیلی آ جائے. وہ سن رہا ہے تو میری زبان میں تبدیلی آ جائے. کیا بولنا دیکھو نا، کوٹائیں جا کے پولیس جا کے بندے بول دے ہی نہیں، وہ کہنے لکھاؤ کہ کہنا ہے نہیں جی وکیل صاحب ہی بولن دے، منو کو نہیں پتا، اون جو دی زبان رک دی ہی نہیں، وہ تو کہنے منو کو نہیں پتا، تو ویسے بول رہے ہو. اس واسطے جو ہے اللہ پاک جب سن رہا ہے پھر بندے کی زبان کو جو ہے وہ بہت فرق پڑتا ہے. اسی طرح اللہ پاک جانتا ہے ہم حال ماضی سب، تو دوسرا درجہ سیکھ. اس کے بعد یہ کہاں کرنا ہے آپ نے، عبادت میں بھی یا ویسے بیٹھے ہوتے ذکر میں؟ پہلے اللہ پاک دیکھ رہا ہے سونا یہ آ تسی لے ہم نے، پھر تو انہوں پتہ چلے گا اللہ پاک نہ تعلق بانے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک کا کے نام کا بھی سوچنا ہے. پہلا تو یہ تھا نا، دوسرا جو تین خیالات کے سوچتے ہوئے اللہ عز و جل کے نام کا تصور کرنا اور نور کا تصور کرنا جو آپ پر پڑ رہا ہے، اتر رہا ہے، اور آپ کی توجہ اور تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط، یعنی اللہ کے نام سے نور جو ہے وہ آپ پر آ رہی ہے. جیسے روشنی آ رہی ہے نا، اوپر اللہ کا نام ہے تو وہ روشنی آپ پر آ رہی. تو اب دوسرا درجہ اب اضافی ہو گیا. ایک تو آپ نے سوچ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، دوسرا آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے بارے میں بھی، اور وہاں سے نور آ رہا ہے. تو اب جو ہے وہ لطف بھی بڑھے گا، توجہ بھی بڑھے گی عبادت میں، اور زیادہ یعنی اللہ پاک کا قرب محسوس، قرب نزدیکی کو کہتے ہیں، اس کو قرب محسوس ہوگا نا کہ اللہ پاک میرے قریب ہے اور میں اللہ کے قریب ہوں. تو یہ بار بار یعنی یہ جو تراویح ابھی نماز ہونی ہے، ذکر ہونا ہے، درود شریف کی مجلس ہونی ہے، اس میں بندہ انہی چیزوں پر سوچے گا تو اس کی عبادت بڑھتی رہے گی. یہ 9 درجے اپنا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو ہے غفلت کی کہ دوسری کتابیں بہت پڑھی، احسان کے اوپر جو ہے ہم نے توجہ ہی نہیں کی، پتہ ہی نہیں. پوچھ لے کسی سے 9 درجے احسان کے بتاؤ، 9 درجے وہ کوئی نہیں پتا. ویسے پوچھ لو، اور کام پوچھ لو جتنے. روزے کے کتنے ہیں؟ روزے کے کتنے درجے ہیں؟ کتنے پتہ ہے آپ کو؟ پہلا روزے کا روحانی روزے کے کتنے درجے ہیں؟ پہلا کھانا پینا چھوڑ دینا، دوسرا درجہ زبان تے اکھ دا روزہ رکھ لینا، تیسرا 7 کتنے درجے روزے کے؟ کس کو پتہ ہے؟ اور بتائیں بچوں میں اس بھی سے ہیں دیکھیا ہے نا جی 8. ہاں 8 تو لکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، 8 صحیح بتائیں. وہ شیٹ بنی ہوئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. 8 تو کم از کم ہے، ویسے زیادہ ہیں. 8 10 بھی ہیں، یعنی کم از کم 37 کا تو مجھے بھی پتہ ہے. 3 7 37 پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 3 تے 7 اتنے 2 روزے دے درجے نے. اسی یہ 2 3 وہ بھی یہ پتہ نہیں، اتنا ہی تو پھر ساڈا اثر کو نہیں روزے دا بھی شاید. دوسریاں چیزاں کا سانوں پتہ ہے، اے چیز اچھی، اے دے تو چیز ملے، اے کسی کو پوچھو کہ لینا ہے وہ اچھی چیز دا دسے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. اللہ پاک منو بھی تو بھی عمل دی توفیق دے. اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں اس کے متعلق جو سمجھ جائے. پوچھ لو شاباش. جی ماشاء اللہ. ہاں ایک آیت آج گزری ہے
کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دیکھیں نا، ہر بندے میں اللہ نے طاقت دی ہے، پیسہ، دولت، طاقت، کوئی نہ کوئی علم. تو اللہ پاک فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ مدد کرو تسی اپنی صلاحیتاں. اللہ پاک نے جو ہے تمہیں علم عطا فرمایا ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، پیسہ عطا فرمایا ہے، بندوں سے جو ہے رابطے عطا فرمائے ہیں، طرح طرح کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں. تو وہ کس میں استعمال کرو؟ بر و تقوی. بر کہتے ہیں اچھے کاموں کو پھیلانے، تقوی کہتے ہیں برے کاموں سے بچانے. کہ بھئی اپنی طاقت استعمال کرو اچھائی کو بڑھانے کے لیے اور برائی کو روکنے کے لیے. یہ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی. بر کا نیکی، تقوی بچانا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لیکن اپنی طاقت ادھر نہ استعمال کرو کہ گناہ جو ہے برائی کو پھیلانے میں اور نیکی کو روکنے میں. تو یہ جو 8 روزے ہیں نا درجے کے، یہ دیکھیں. یہ پہلے تو یہ آپ نظر آ رہا ہے، یہ اسکرین دیکھیں، ان کو دکھائیں درجی اسکرین. یہ زبان ہے، کان ہے. بچوں کو بتا رہا ہوں، ان کو پہلے ہی پتہ چل جائے. زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ کیا ہے جی؟ ہاں، مطلب کوئی بھی ان میں سے کام نہیں کرنا جس سے زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ اس طرح جس کے ساتھ تکلیف پہنچے کسی دوسرے کو. کان کا روزہ ہے غلط سننا نہ. آنکھ کا روزہ ہے غلط دیکھنا نہ. ہاتھ کا روزہ ہے غلط ہاتھ استعمال نہ کرنا. شرم و حیا کا روزہ ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا. پیٹ کا روزہ ہے حرام نہ کھانا. پاؤں کا روزہ غلط جگہ. یہ اصل روزہ یہ ہے. کل پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت فاطمہ سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزہ جس نے آنکھ، زبان اور کان کا روزہ نہیں رکھا، اس کا روزہ فائدہ نہیں دے گا اس کو. تو روزہ نہیں صرف کہ سحری کر لیے اور بند کر دیتے، اس نال ہی گناہ بھی بند ہو جائیں، غلط کام بھی بند ہو گئے. ہے پھر دیکھو پہلے درجے کا روزہ کون سا ہے؟ یہ ہے آپ کا تقوی. اگر پہلے بندہ درجے کا روزہ ہے کھانا پینا بند کرنا صبح سے لے کے شام تک. دوسرے درجے کا روزہ کیا دس رہے ہیں تم؟ زبان اور آنکھ کا روزہ جو رکھے گا اس کے دل میں ظلمت نہیں جائے گی، ورنہ ایسے ہو جائے گا دل. جس نے روزہ نہیں رکھا اندر باتیں نہیں. یہ کون سا روزہ ہو گیا؟ دوسرے درجے کا. تیسرے درجے کا کیا ہے؟ 7 اعضاء، پورے جسم کے 7 اعضاء کا روزہ. چوتھا کیا ہے؟ کہ جو اچھے اعمال بھی کرنا ان تمام اعضاء سے، صرف برائی سے نہیں بچنا بلکہ ان سے اچھے کام کرنا. پانچواں کیا ہے؟ دماغ میں غلط سوچ بھی آنے نہ دینا. یہ دیکھیں اگر بندہ بار بار ایسے کرے گا نا تو اس کے دماغ کے ارد گرد ایک حفاظت کی حصار بن جائے گی. وہ پھر برے خیالات خود ہی دماغ ان کو پھینکتا رہے گا باہر، بار بار جب بندہ بچتا ہے. چھٹا روزہ کیا ہے؟ کہ دماغ کو استعمال کرنا کہ وہ اللہ کی قدرتوں پر قیامت تک غور و فکر کرے. یہ چھٹے درجے کا روزہ. 7ویں درجے کا کہ اپنے دل و دماغ سے یکجا طور پر اللہ تعالیٰ کو، نبی علیہ السلام کو یاد کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ پر غور کرنا. یعنی یہ اور 8واں جو ہے بالکل یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اطاعت میں، بھئی کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ جو ان کے خلاف ہو. بالکل جو تو یہ جس درجے کا روزہ ہوگا، دیکھیں 8 درجے، اس درجے کا تقوی آپ کو ملے گا. یہ تقوی اتنا ہی تقوی. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندے کو گناہ سے بچنے کی طاقت مل جاتی ہے تو اس کو وہ ملے گی. پھر روزے سے تقوی کہ اونچے ترین درجات حاصل ہوتے ہیں. جو مشق بار بار کرے گا بندہ تو کھانے میں. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا جب میں نے پوچھا نا کہ روزے کے کتنے، بہت سارے درجے 8 میں نے بتایا. ابھی 8 تو یہ ہیں سیدھے سیدھے، لیکن 37 ہے. اگر بندہ کرنا چاہے تو وہ آگے بھی ہے. اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں.
اے ہی پوچھ لو بھائی اسی سو جائیے ہوں جا کے یہ تو پوچھ لو سر خاموشی تو یہی بتا رہی ہے اور آپ نے ویسے بھی اتنا واضح الفاظ میں سادہ اس کو کر دیا سوال. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ پاک حسین انشاءاللہ 3:30 بجے پھر زندگی رہی تو پھر درود شریف کی مجلس میں سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. ماشاءاللہ.